بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تمہارے سرمایہ دار متکبر ہوں گے اور تمہاری وفا کم ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ ان پر مصیبتیں ٹوٹ کر آئیں گی اور وہ ان آفات سے عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ شیطان ان کے جسموں میں مخلوط ہوگا، ان کے بدنوں کے اندر داخل ہو جائے گا، ان کے خون میں دوڑے گا اور انہیں جھوٹ بولنے کا وسوسہ کرے گا، یہاں تک کہ فتنے شہروں پر سواری کریں گے۔ اور مسکین مومن ہمارا چاہنے والا کہے گا کہ میں کمزوروں میں سے ہوں۔ اس زمانے میں بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنے نفس کی حفاظت کرے اور لوگوں سے معاشرت چھوڑ کر اپنے گھر میں مخفی رہے، اور وہ جو بیت المقدس میں اس کے لیے سکونت کرے کہ وہ آثار انبیاء کا خواہش مند ہو۔ اے لوگو، برابر نہیں ہو سکتے ظالم اور مظلوم، اور نہ جاہل اور عالم، اور نہ حق و باطل، اور نہ عدل و ظلم برابر ہو سکتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی شریعتیں آشکارا ہیں، مجہول نہیں ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کے اہل بیت نہ ہوں، اور اہل بیت زندگی نہیں کرتے، مگر یہ کہ ان کے مخالفین اور دشمن ان کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم تمہارے نبی کی اہل بیت ہیں۔ دیکھو، اگر وہ کہیں کہ تم ہمیں دشنام دو تو دشنام دے دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم پر ناروا کہو تو کہہ دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم اہل بیت کو رحمت خدا سے دور کہو تو کہہ دینا، اور اگر وہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے برات کا اظہار کرو تو نہ کرنا، اور اپنی گردنوں کو تلوار کے نیچے رکھ دینا، اور اپنے یقین کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جو لوگ بھی دل سے ہم لوگوں سے برات کرے اس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برات کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی دشنام اور حرف ناروا ہم تک نہیں پہنچتا، نہ رحمت خدا سے دوری پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا کہ افسوس ہے اس امت کے مسکینوں پر، اور یہ لوگ ہماری پیروی کرنے والے اور ہمارے چاہنے والے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کے نزدیک کافر ہیں اور خدا کے نزدیک نیک ہیں، لوگوں کے نزدیک جھوٹے ہیں اور خدا کے نزدیک سچے ہیں، اور لوگوں کے نزدیک ظالم ہیں اور خدا کے نزدیک مظلوم ہیں، لوگوں کے نزدیک جور کرنے والے اور خدا کے نزدیک عادل ہیں، اور لوگوں کے نزدیک خسارے میں ہیں اور خدا کے نزدیک فائدے میں ہیں۔ یہ لوگ خدا کی قسم کامیاب ہیں اور منافق خسارے میں ہیں۔ اے لوگو، تمہارے ولی صرف اور صرف اللہ، رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اے لوگو، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ایک گروہ کہے گا علی ابن ابی طالب غیب جانتے ہیں اور وہ رب ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو مارتے ہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اے لوگو، ہمارے بارے میں جو چاہو کہو، لیکن ہمیں بندہ رکھو، خدا نہ بناؤ۔ ہم بندے ہیں، خدا نہیں ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں عنقریب اختلاف و تفرقہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جب سن 163 ہجری گزر جائے تو یہ مصیبتوں والے سنوں کا آغاز اور فتنوں کا شروع ہوگا جو تم پر نازل ہوگا۔ اس کے بعد اس کے عقب میں وہمہ ہے، یہ فتنوں کے ہجوم کا سال ہے، پھر غزوہ کا سال ہے جو اپنے زمانے والوں سے جنگ کرے گا، پھر سکتہ ہے جس میں بچے ماؤں کے پیٹ سے ساقط ہو جائیں گے، پھر قسمہ ہے جس میں لوگ قحط اور رنج و محن سے درماندہ ہو جائیں گے، پھر فتنہ ہے جو اہل زمین کو فتنوں میں ڈال دے گا، اور نازع ہے جو لوگوں کو ظلم کی طرف دھکیلے گا، اور غمزہ ہے جو لوگوں کو ظلم سے گھیرے گا، اور منفیہ ہے جو دلوں سے ایمان کو لے جائے گا، اور کرا ہے جس میں جنگی سوار حملہ آور ہوں گے ہر طرف سے،
اور برشا ہے جس میں بروس شخص خراسان سے خروج کرے گا، اور سولا ہے جس میں پہاڑوں کا حکمران خروج کرے گا اور سمندری چیزوں تک آ کر لوگوں کو مقہور کرے گا۔ پھر خدا ان جزیروں کے باشندوں کو نصرت عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد عرب خروج کریں گے اور سیاہ پرچم والا بصرہ پر خروج کرے گا۔ پس جوان گروہ ان کی طرف قصد کرے گا اور شام تک اس کا تعاقب کرے گا، اور انا ہے جس میں سوار بصرہ کے علاقے میں شدت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور تہنا ہے جو لوگوں کے رزق کو ہر علاقے میں پیس کے رکھ دے گا۔ فاتنہ ہے جو عراقیوں کو فتنے میں ڈال دے گا، اور مرا ہے جو لوگوں کو غریب کر کے یمن لے جائے گا، اور سکتہ ہے جس میں شام میں فتنے بند ہوں گے، اور حدرہ ہے جب فتنے رواں میں اتریں گے جو بحرین کے بالمقابر مشہور جزیرہ ہے، اور تمو ہے جب خراسان میں شدید فتنے ہوں گے، اور جو راہ ہے جب فتنے زمین فارس پر ستمگری کریں گے، اور ہوجا ہے جب سرزمین خط پر فتنوں کا ہیجان ہوگا، اور طولا ہے جب جنگیں شام میں طویل ہوں گی، اور منزلہ ہے جب فتنے عراق میں نازل ہوں گے، اور طاہرہ ہے جب فتنے سرزمین روم پر پرواز کریں گے، اور متصلہ ہے جب فتنے سرزمین روم سے متصل ہو جائیں گے، اور محربہ ہے جب شہزور میں کرد ہیجان میں آئیں گے، اور مرملہ ہے کہ عراق کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور کاسرہ ہے کہ فوجی اہل جزیرہ کو توڑ کر رکھ دیں گے، اور نہرہ ہے کہ لوگ شام میں نہر ہوں گے، اور تماہا ہے کہ بصرہ میں فتنہ شدید ہوگا، اور قتالہ ہے کہ جب لوگ راس العین میں پل کے اوپر قتل ہوں گے۔ راس العین حیران اور نصیبین کے درمیان مشہور شہر ہے، اور مقبلہ ہے کہ فتنے یمن و حجاز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور سیروخ ہے جو عراقیوں پر اس طرح چیخے گا کہ انہیں امن نہیں ہوگا، اور سما ہے جو اہل ایمان کو خواب میں بات سنائے گا، اور صاحقہ ہے جب فوجیں اہل جزیرہ اور کردوں کو قتل کرنے کے لیے سمندروں پر تیرتی ہوئی جائیں گی۔ اس سال بنی عباس کا ایک مرد اپنی خوابگاہ میں قتل ہوگا، اور کرباہ کے مومنین کرب و حسرت سے مر جائیں گے، اور غامرہ ہے کہ قحط لوگوں کو گھیر لے گا، اور سائلہ ہے کہ نفاق دلوں میں جاری ہوگا، اور غرقہ ہے کہ اس سال اہل خط غرق ہو جائیں گے، اور ہرباک ہے کہ خط والوں اور ہجر والوں پر قحط وارد ہوگا، ہر علاقے میں، یہاں تک کہ مانگنے والا چکر لگائے گا، نہ کوئی اسے کچھ دے گا اور نہ رحم کھائے گا، اور غالیہ ہے کہ میرے متبعین میں سے ایک گروہ غلو کرے گا اور مجھے خدا بنا لے گا، اور یقینی طور پر ان کے قول سے بری اور بیزار ہوں، اور مقتا ہے کہ لوگ رک جائیں گے، پس قریب ہے منادی آواز دے، سال میں 2 بار کے ملک آل علی ابن ابی طالب میں ہے، وہ آواز جبرائیل کی ہوگی، اور ابلیس ملعون آواز دے گا کہ ملک آل ابو سفیان میں ہے، پس اس وقت سفیانی خروج کرے گا اور 1,00,000 افراد اس کی پیروی کریں گے، پھر وہ عراق میں وارد ہوگا، پھر جولا اور خانقین کے درمیان راہ منقطع کر دے گا۔ جولا بغداد کے قریب ایک قصبہ ہے، اور خانقین ایران کی سرحد پر واقع عراقی شہر ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد